اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے گنہگار امتیوں کو بخش دے۔ حضرت جبریل گئے اور آئے اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب جو تم کہو گے وہ بات پوری کی جائے۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں یہ آتا ہے، حدیثوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا کہ کسی کی کوئی ہمت نہیں پڑے گی، کچھ کہنے سننے کی، عرض کرنے کی بھی ہمت نہیں پڑے گی۔ تو سرکار سجدے میں گر جائیں گے، بے شک سجدے میں گر کے یا رب مجھے سبحان اللہ۔ یہی صدا ہوگی اور آنسو بہا۔ وقت گزر جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگو وہ پورا کیا جائے گا، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو مانگو وہ اس وقت پورا کیا جائے گا۔ بس وہی سوال ہے، اے اللہ ہماری گنہگار امت بخش دے۔ تو اتنے درمیان میں حساب کتاب ہوتے ہوتے جو ہے کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، بے شک کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ پروردگار اب جو ہیں ان کو تو میں کہوں گا، لیکن جو جا چکے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کہا جاؤ کھوج کھوج کر کے اب دیکھ لینا۔ یہ لفظ دیکھیے کتنا اچھا جملہ ہے، اتنا دلیل والا جملہ ہے۔ جاؤ اور ان کے دل کو دیکھ لینا، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کے دل کے اندر، پکڑ کر کے لے آؤ، سبحان اللہ، سبحان منظور کی جائے گا نا۔ جی جی سرکار جائیں گے گنہگار امتی کو جو جہنم میں چلا گیا ہے اسے کھینچ کر کے لائیں گے، اللہ حوالے کر دیں گے، اللہ بخش دے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اب ایک بہترین سوال ہے دیوبندیوں سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محبوب چلے جاؤ اور پہچان لو اس کے دل میں ایمان ہے۔ کون جان سکتا ہے؟ یہ کون جان سکتا ہے؟ جو علم غیب جانتا ہوگا وہی، واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک، جو علم غیب جانتا ہے وہی نہ جانے گا، بے شک بے شک۔ پہچانے گا کہ ہاں اس کے دل میں ایمان ہے، تھوڑا ہی صحیح ہے، پکڑ کے لائیں گے خدا کے آگے پیش۔ علم غیب کی مکمل دلیل مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ بے شک بے شک بے شک، سبحان۔ علم غیب جانتے ہی نہیں ہے تو کیسے پہچانیں گے کہ اس کے اندر ایمان ہے؟ اور کوئی یہ بھی نہیں بتایا، نشانی بھی نہیں بتایا، ایسا ہوگا تو سمجھ لینا، ایسی کوئی نشانی بھی نہیں ہے۔